وجہ بتائیے، فرمایا بل عجبو، یہ مکہ کے کافر و مشرک لوگ تعجب کرتے ہیں، استعجاب کرتے ہیں اور استعجاباً انکار کرتے ہیں۔ ان کا انکار مبنی بر تعجب ہے، حیرت پر انکار کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ ان جاءہم منذر منہم، یہ ایک ایسے فتنے کو اللہ نے رد کیا جو تخلیق آدم کے وقت سے چلا اور آج تک چلا رہا ہے۔ اے اہل پاکستان، اے اہل ہندوستان، اے اہل بنگلہ دیش، میں اہل ہندوستان کو بھی اس لیے خطاب کر رہا ہوں، پاکستانیوں تم تو یہی سمجھتے ہو کہ تم عاشقان رسول ہو، کبھی سرزمین ہند کے مسلمانوں کو دیکھو، خدا کی قسم عشق رسول کا نظارہ تو وہاں نظر آتا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر، اور کبھی میرا جی کرتا ہے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ لوں، ادھر ہی رہ پڑوں۔ وہ عاشقان رسول ہیں، دیار کفر میں اپنے عقیدے کو حضور کے عشق کی شمع سے بچا رہے ہیں، اہل ہند۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بنیادی ایک فتنہ ہے، اور یہی فتنہ آج تک غارت گر ایمان ہے۔ ابتدا بھی اسی فتنے سے ہوئی، آج بھی یہی فتنہ ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا میرے محبوب آپ کی نبوت اور رسالت کا اور آپ کی عظمت کا انکار تعجب کی وجہ سے کرتے ہیں، حیرت زدہ ہیں، بل عجبو، استعجاب میں، حیرت میں گم ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ان جاءہم منذر منہم، ہم میں سے کوئی رسول بن گیا، ہم ہی میں سے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا بھتیجا ہم ہی میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا، گلی کوچہ بازار میں کھاتا پیتا ہے، کل شادی کی ہے تو بشر ہے، انسان ہے، شادیاں کی ہیں، کھاتا ہے پیتا ہے، ہم ہی میں سے، ہمارے جیسا ہے۔ یہ منہم نے انہیں مغالطہ ڈال دیا، جب ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسا ہوا، جب منہم ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسا ہوا، تو جب ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ایک بشر ہے، ھذا شیء عجیب، یہ قرآن کہہ رہا، تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ایک شخص اٹھے اور کہے میں رسول ہوں، میری پیروی کرو، خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو اس منہم کے خیال تھے تو منہم ہی، مگر ان کو یہ سمجھنا ہوئی کہ منہم ان میں سے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ان کے لیے سیرت بن سکے، انہیں سمجھایا جا سکے، انہیں اسوہ دیا جا سکے، ان کے لیے پیروی آسان ہو جائے۔ مگر وہ اس منہم ان میں سے ہونے کا معنی غلط لے بیٹھے، وہ منہم ان میں سے ہونے کا معنی اپنے جیسا لے بیٹھے، اور جب انہوں نے اپنے جیسا لے لیا یہ غارت گر ایمان ہو گیا، برباد ہو گئے۔ اس لیے وہ کہتے تھے، سورہ یاسین میں ہے، اسی وجہ سے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہر نبی کو یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تمہیں، کیوں؟ آپ ہماری مثل ایک بشر ہی تو ہیں، ہر نبی کو، یہ قرآن ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 15، آپ ہماری مثل، یہ مثلیت کھا گئی، غارت گر ایمان ہو گئی، ہماری مثل، ہمارے جیسے بشر ہی تو ہیں۔ ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا آپ پر، ہم پہ نہیں اتارا تو آپ پر کیسے اتر گیا؟ آپ ہماری طرح ہی کے تو بشر ہیں۔ یہ ایک فتنہ تھا جو ابلیس کو شیطان بنا گیا، اور آج بھی جو اس فتنے میں گر جائے گا وہ انسان سے شیطان بن جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کس طرح ابلیس سے شیطان بنا، اور وہ یہ کہتے تھے، سورہ قمر میں ہے، پورا قرآن گواہ ہے، اب بشرا منا واحدا نتبعہ، سورہ قمر آیت نمبر 24، ہم ہی میں سے ایک بشر ہے اور ہم اس کی پیروی کریں۔ وہ جو مثلیت، سملیرٹی، ہم ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کی پیروی کریں، وہ بشر اور ہم جیسا بشر، بس اس چکر میں پھنس گئے تھے، اس سے ان کے دماغ نکلتے نہ تھے۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں، ما انتم الا بشر مثلنا، تم کیا ہو، ہماری جیسے بشری تو ہو، یہ نبیوں کو کہتے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگوں یہ فتنہ شروع کب سے ہوا؟ یہ تب سے شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیکر بشری آدم علیہ السلام کا جب بنا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، سورہ ہجر آیت نمبر 28۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں بودار گلی ہوئی مٹی سے۔ یہ ایک حکم تھا۔ اللہ پاک نے 2 آرٹیکلز جاری کیے، 2 کمانڈمنٹس۔ ایک میں فرمایا کہ میں پیکر بشری بنا رہا ہوں، بشریت آدم کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 29 میں دوسرا اعلان کیا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس کو پورا کر لوں، سنوار لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں. یہ دوسرا آرٹیکل تھا. پیکر بشری بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میری روح کا چراغ اس میں روشن ہو جائے تو فرشتوں پھر سجدہ ریز ہو جانا. تو پتہ چلا کہ وہ سجدہ جب پیکر بشری بنایا تھا اس پیکر بشری کو نہیں کروایا جا رہا تھا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میری روح کا چراغ اس میں جلنے لگے، جب میرے نور کو اس کے اندر جلتا دیکھو اس کے باطن میں، تب سجدہ ریز ہو جانا. اس کی تکریم تھی. تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے پیکر بشریت کو دیکھنا چھوڑ دیا. اگلی بات پکڑ لی کہ ہے پیکر بشریت مگر اس کے اندر نور حق کا چراغ روشن ہے. اس نے اللہ کے نور کو جلتا دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے. اور شیطان چونکہ بدبخت تھا ابلیس، وہ اڑ گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے نور اور روح کے چراغ کی طرف نگاہ نہیں کی. وہ جو پہلے پیکر بشریت کا ذکر آیا تھا اس کی نگاہیں اسی میں اڑ گئی، وہ اسی میں پھنس کے رہ گیا. وہ پیکر بشریت سے آگے اس کی نگاہ گزر ہی نہیں سکی، اسی بشریت کی دیوار میں رک گیا. چراغ تو اندر جل رہا تھا کمرہ باطن میں، اب وہ دیوار بشریت سے گزرتا تو اندر جلتا ہوا چراغ حق نظر آتا. وہ دیوار کے باہر رہا اور پھنس گیا بشریت کے پیکر میں. جب پھنس گیا تو سجدہ نہیں کیا. جن کی نگاہ نور حق کے جلتے ہوئے چراغ تک پہنچ گئی، یا یوں سمجھے جنہوں نے حضرت آدم کے باطن کو جھانک لیا وہ سجدہ ریز ہو گئے. جو ظاہر میں پھنس گیا، فقط ظاہر پھنس گیا، وہ اڑ گیا، سجدہ نہیں کیا. آگے قرآن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. یہاں ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے پوچھا ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اب دو کام ہوئے ہیں یہاں پر، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھ لیں. اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، حکم کی نافرمانی ہوئی. کیا؟ حکم کی نافرمانی ہوئی. یہ حکم کی نافرمانی، حکم دیا سجدہ کر، اس نے ابھی تک زبان سے کچھ نہیں کہا، بس سجدہ نہیں کیا. اس نے ہم سب کو حکم دیا ہے نماز پڑھو. کتنے ہیں جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے؟ حکم کی نافرمانی ہوئی. تو فقط اس لمحے تک جب تک وہ نافرمان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، مگر کافر نہ ہوا تھا. اگر کافر ہو جاتا، ہو گیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہی نہیں. یہ جو پوچھا ما لک، یا ابلیس خطاب کیا ما لک الا تکون مع الساجدین، اس کو سماعت کا موقع دیا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اللہ نے اپنی کوٹ میں ہیئرنگ کا موقع دیا. تمہیں موقع دیتا ہوں، وجہ بتاؤ، اپنا دفاع کرو، بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو ہیئرنگ کا موقع دیا. اگر وہ اس نافرمانی سے ہی کافر ہو گیا ہوتا اور راندہ درگاہ ہو گیا ہوتا اور ابلیس سے ملعون ہو گیا ہوتا تو اس کو ہیئرنگ کا موقع ہی نہ دیا جاتا. سجدہ نہ کرنے پر دھتکار کے نکال دیا جاتا، نکل جاؤ تم کافر ہو گئے، بس پوچھا ہی نہ جاتا. پوچھنا کاہے کو؟ یہ جو اللہ رب العزت نے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا، ہیئرنگ کا موقع دیا کہ اپنا عذر بتاؤ، تو پتا چلا ابھی تک وہ نافرمانی میں تھا، فسق و فجور میں تھا، نافرمان تھا، گرفت میں آ گیا تھا، مگر کافر و ملعون ابھی نہیں بنا تھا. اس سے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا. اب اس نے جواب دیا. جواب میں اس نے کہا، اب شیطان کا جواب آ رہا ہے. اس نے کہا میں نے سجدہ تردد جو کیا اس لیے نہیں کیا باری تعالیٰ لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں. اب وہ جواب دیتا ہے میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ. اب وہ حضرت آدم سے نبوت سے اپنا موازنہ کرنے لگ گیا. یہ بشر ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں بہتر ہوں. موازنہ مقابلہ کرنے لگا اور ان کی بشریت پر بحث و تکرار کرنے لگا اور ان کی کمزوریاں نکالنے لگا. جب اس نے شان نبوت میں گستاخی کی تب رب جلال میں آ گیا اور فرمایا فخرج منہا انک رجیم. اب تک تو نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا، میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا، اپنا عذر بیان کرنے کا موقع دیا، اپنا دفاع بیان کرنے کا موقع دیا. نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا،
مگر اب تو نے شان نبوت میں گستاخی کی، ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا، اب تو نافرمان نہیں رہا، کافر و ملعون ہو گیا ہے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو گویا ابلیس کو کافر، ملعون اور شیطان فقط نافرمانی نے نہیں بنایا، فقط نافرمانی نے نہیں بنایا، بلکہ نافرمانی پر گستاخی نبوت نے ابلیس سے شیطان کر دیا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، وہ کہہ دیتا غلطی ہو گئی معاف کر، تو اللہ رب العزت شاید معاف کر دیتا۔ پوچھنے کا مقصد یہی تھا، کوئی مذاق تو نہیں نہ کر رہا پوچھ کر، اگر اللہ پوچھ رہا ہے تو عدل سے پوچھ رہا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا معاف کر، میں اب تسلیم کرتا ہوں عظمت آدم کو، جھکتا ہوں، معاف ہو جاتا، مگر وہ اکڑ گیا تو شان نبوت میں گستاخی کی۔ اس نے کہا جب تک صرف میرے حکم کی نافرمانی تھی میں نے تمہیں نافرمان ٹھہرایا، فاسق و فاجر ٹھہرایا، مگر پھر بھی گنجائش رکھی کہ چلو بتاؤ کیوں نہیں کیا۔ مگر اب شان نبوت میں گستاخی کی ہے، جو شان نبوت میں گستاخی کرے اس کی کوئی گنجائش بارگاہ الہی میں نہیں ہے، نکل جا ملعون ہو کر۔